بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں حضرت رابعہ بصری کی کرامات بیان کروں گی۔ وہ چور جو دنیاوی مال کی تلاش میں آیا تھا، کس طرح روحانی دولت پا کر وہاں سے چلا گیا، اور حضرت رابعہ بصری کی اللہ سے بے پناہ محبت میں کعبہ کس طرح خود چل کر ان کے پاس آ گیا۔ پورا واقعہ سننے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیے۔ حضرت رابعہ بصری، جو رابعہ العدویہ کے نام سے بھی مشہور ہیں، اسلامی تاریخ کی ایک عظیم صوفی بزرگ تھی۔ ان کی پیدائش 8ویں صدی عیسوی میں بصرہ، عراق میں ہوئی، اور وہ خدا سے بے پناہ محبت اور عقیدت کی علامت بن گئی۔ ان کی زندگی کی مکمل کہانی کچھ اس طرح سے ہے۔ رابعہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی۔ وہ اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اسی لیے ان کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ ان کے والد ایک دیندار شخص تھے، لیکن بمشکل گزر بسر کر سکتے تھے۔ بچپن ہی سے رابعہ کی شخصیت میں خدا کے لیے بے پناہ محبت اور عقیدت تھی، مگر ان کی زندگی کی شروعات بہت زیادہ مشکلات اور مصیبتوں سے بھری ہوئی تھی۔ جب ان کے والدین کا انتقال ہوا تو رابعہ یتیم اور بے سہارا ہو گئی۔ یتیمی کے بعد رابعہ کو غلاموں کے تاجروں نے پکڑ لیا اور فروخت کر دیا۔ ان کے مالک نے ان سے سخت کام کروایا اور وہ شدید مشکلات میں تھی، مگر ان کی ایمانداری اور عبادت میں کوئی کمی نہ آئی۔ وہ رات بھر عبادت میں مشغول رہتے اور روزے رکھتے، صرف خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ ایک رات ان کا مالک ان کے کمرے کے قریب سے گزرا اور انہیں عبادت کرتے دیکھا۔ ان کے گرد ایک نورانی روشنی پھیلی ہوئی تھی جو پورے کمرے کو روشن کیے ہوئے تھی۔ اپنے غلام میں ایسی روحانیت دیکھ کر ان کے مالک نے انہیں آزاد کر دیا اور ان کی عبادت اور خدا کے ساتھ تعلق کا احترام کیا۔ آزادی کے بعد رابعہ بصری نے دنیاوی مال و دولت سے کنارہ کشی اختیار کی اور ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں اکیلی رہنے لگی۔ انہوں نے تمام زندگی سادہ اور عاجزانہ طریقے سے گزاری اور اپنی پوری توجہ عبادت اور خدا کے قرب کی جستجو پر رکھی۔ وہ کہتی تھیں، اے خدا، اگر میں جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں ڈال دے، اور اگر میں جنت کی لالچ میں تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت سے دور کر دے، لیکن اگر میں صرف تیری محبت میں تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے اپنی ذات سے نہ روک۔ رابعہ کے حوالے سے کئی کرامات مشہور ہیں۔ ایک بار انہیں ایک ہاتھ میں پانی کا برتن اور دوسرے ہاتھ میں آگ لیے دیکھا گیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کیا کر رہی ہیں تو انہوں نے جواب دیا، میں جہنم کی آگ کو بجھانے اور جنت کو جلانے جا رہی ہوں، تاکہ لوگوں کے دلوں سے ان دونوں کا خوف اور لالچ ختم ہو جائے اور وہ صرف خدا کی محبت میں اس کی عبادت کریں۔ رابعہ بصری کی تعلیمات کا مرکزی موضوع خدا کی خالص محبت تھا، جس میں کسی قسم کی لالچ یا خوف کی آمیزش نہ ہو۔ ان کا خیال تھا کہ عبادت کا اصل مقصد خدا کی محبت اور خوشنودی ہونا چاہیے، نہ کہ جنت یا دوزخ کے خوف میں۔ ان کی یہ سوچ بعد میں آنے والے صوفیوں پر گہرا اثر چھوڑ گئی۔ کئی مشہور صوفی بزرگ رابعہ کے علم اور حکمت کو حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس آئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ، جو اس وقت کے معروف صوفی تھے، رابعہ کی شخصیت سے بہت متاثر تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے رابعہ سے پوچھا کہ کیا وہ شیطان سے نفرت کرتی ہیں؟ رابعہ نے جواب دیا، میری خدا سے محبت میں اتنی شدت ہے کہ مجھے شیطان سے نفرت کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ رابعہ کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا
کہ وہ اپنے آپ کو دوسرے اولیاء سے کمتر سمجھتی تھی۔ ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ تنہائی اور خدا کی محبت میں گزرا۔ حضرت رابعہ بصری تقریباً 80 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ ان کا مزار بصرہ میں واقع ہے اور آج بھی ان کی قبر لوگوں کے لیے عقیدت کا مرکز ہے، اور ان کی تعلیمات اور حکمت کی باتیں آج بھی لوگوں کے دلوں کو کرما رہی ہیں، خاص کر صوفی سلسلے میں لوگوں کے دلوں کو کرما رہی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نماز پڑھ رہی تھیں۔ نماز پڑھنے کے دوران آپ کی آنکھ لگ گئی۔ آپ بہت کمزور تھی۔ اتنے میں ایک چور آپ کی جائے رہائش میں داخل ہوا۔ اس نے حضرت کو سوتا ہوا پایا۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ ڈالی، لیکن اسے حضرت کے کمرے میں کچھ بھی نہ ملا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری کی چادر رکھی ہے، اس نے حضرت کی چادر کو اٹھایا اور جانے لگا۔ جب وہ دروازے کے پاس پہنچا تو اس کو دروازہ نظر نہ آیا۔ اس نے کیا کیا کہ چادر تو ایک طرف رکھ دی اور لگا دروازہ تلاش کرنے۔ چادر کا رکھنا تھا کہ اس کو دروازہ دکھائی دیا۔ اب اس نے پھر چادر اٹھائی اور باہر نکلنے کی کوشش کی۔ اب پھر اس کو دوبارہ دروازہ نظر نہ آیا۔ اب اس نے پھر چادر ایک طرف رکھ دی اور دروازہ تلاش کرنے لگا۔ غرض 2 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ جب وہ چادر لے کر چلتا تو دروازہ اس کو دکھائی نہ دیتا تھا۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے باہر جانے کی کوشش کی، لیکن اس کو دروازہ دکھائی نہ دیا۔ اس نے چادر رکھ دی تو دروازہ اس کو دکھائی دیا۔ اب جو اس نے چادر اٹھانے کی کوشش کی تو غیب سے ایک آواز سنائی دی، خبردار، اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالو، یہاں تو کسی کی مجال نہیں کہ کچھ کر سکے۔ چور کو جب رابعہ بصری نے دیکھا تو مسکرائی اور کہا، اے انسان، اگر تجھے دنیا کا سامان چاہیے تو میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ میری دولت میرے دل میں ہے جو اللہ کی محبت اور ذکر میں محفوظ ہے۔ تو چاہے تو یہ دولت لے جا، لیکن یاد رکھ کہ یہ وہ خزانہ ہے جو صرف اللہ کے بندوں کو عطا ہوتا ہے۔ یہ سن کر چور حیران رہ گیا اور اس نے رابعہ بصری سے کہا، میرے دل کو اس دولت کی طلب ہے، مگر میں اسے کیسے حاصل کروں؟ حضرت رابعہ بصری نے اسے اللہ کی محبت، سچائی اور عبادت کا راستہ دکھایا اور کہا، اگر تم واقعی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو اللہ کی محبت میں دل لگا لو، دنیاوی لالچ اور گناہوں کو چھوڑ دو اور اپنے رب کی جانب رجوع کرو۔ یہی حقیقی دولت ہے جو کسی خزانے سے بڑھ کر ہے۔ چور حضرت رابعہ بصری کی باتوں سے متاثر ہوا اور اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی۔ حضرت رابعہ بصری نے اسے اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی دی، اور وہ چور جو دنیاوی مال کی تلاش میں آیا تھا، وہ روحانی دولت پا کر وہاں سے چلا گیا۔ اس واقعے نے اس کی زندگی بدل دی اور وہ اللہ کا ایک نیک بندہ بن گیا۔ یہ واقعہ حضرت رابعہ بصری کی بے مثال روحانیت اور ان کی محبت الہی کو اجاگر کرتا ہے، اور یہ پیغام دیتا ہے کہ سچی دولت اللہ کا قرب ہے، جسے پانے کے لیے ہر شخص کو دنیاوی لالچ سے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بصری حج کے لیے کعبہ جانے کا ارادہ رکھتی تھیں، لیکن ان کی جسمانی حالت کمزور تھی اور راستے کی دشواریوں کے باعث انہیں سفر میں مشکلات کا سامنا تھا۔ پھر بھی ان کا شوق اور محبت کعبہ کی زیارت کے لیے بے حد مضبوط تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت رابعہ کی عبادت اور خدا سے قربت کا عالم اس قدر بلند تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے ایک معجزہ رونما کیا۔ اسی دوران حضرت ابراہیم بن ادم، جو کہ ایک مشہور ولی اللہ تھے، وہ بھی حج کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ کعبہ اپنی جگہ سے ہل کر حضرت رابعہ بصری کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ ایک حیران کن منظر تھا۔ حضرت ابراہیم نے کعبہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے کعبہ، تو اللہ کا گھر ہے،
اور تجھے وہی عظمت حاصل ہے، لیکن ایک مخلوق کے لیے تو اپنی جگہ سے کیوں ہٹ رہا ہے؟ اس پر کعبہ سے آواز آئی، یہ رابعہ بصری کی بے پناہ محبت اور خلوص کا اثر ہے کہ میں اس کے استقبال کے لیے خود چل کر جا رہا ہوں۔ جب حضرت رابعہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے دعا کی، اے اللہ، میرا ارادہ تو خود تیرے گھر کی زیارت کا تھا، میں یہ نہیں چاہتی کہ کعبہ میرے پاس آئے، میری عقیدت کی تکمیل اسی میں ہے کہ میں تیرے گھر کا سفر خود طے کروں۔ حضرت رابعہ بصری کے خلوص اور عاجزی نے کعبہ کو واپس اپنی جگہ پر لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس واقعے سے حضرت رابعہ بصری کی اللہ سے محبت اور خالص عقیدت کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ وہ کس قدر اللہ کے قریب تھی۔ یہ واقعہ ان کے روحانی مقام اور ان کی خدا سے گہری محبت کو نمایاں کرتا ہے، اور صوفیانہ روایت میں ایک ایسی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس سے لوگوں کو محبت الہی کی اہمیت اور عاجزی کا درس ملتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کیجیے، اور پلیز کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں کہ نیکسٹ آپ کس پروفٹ کی سٹوری سننا پسند کریں گے۔ اللہ حافظ۔